السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو کچھ خبریں بھی بتائیں گے ان سائڈ، جس طرح ہم روز ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑی دلچسپ خبریں ہیں، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے ہم تھوڑا سا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کر ابھی تک یہی شور ڈالتے آ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے۔ باقی جماعتوں نے تو ہاتھ ہلکا رکھا تھا شروع میں، اب تو وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ شور جو ہے وہ پہلے دن سے، یعنی 26 جولائی یا 27 جولائی سے انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور وہ استعفے اور اپنا حلف بھی لینے کے خلاف تھے۔ ناظرین، مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی نظر میں یہ شاید دوسرا الیکشن ہے جو دھاندلی زدہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ دوسری اسمبلی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے۔ 88 میں مولانا صاحب نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا، بی بی اس وقت وزیر اعظم بنی، اور شروع میں کہا گیا کہ عورت کی حکومت، عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، یعنی وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ بعد میں وہ آئین وغیرہ کے حوالے سے گنجائش نکالے گی، کیونکہ مولانا صاحب کی پارٹی کو بے نظیر صاحبہ کی طرف سے آفر ہوئی تھی کہ آپ حکومت میں آئیں، اتحادی بنیں، تو جس وجہ سے انہوں نے یہ گنجائش نکالی۔ وہ الیکشن ٹھیک تھا کیونکہ مولانا صاحب حکومت کا حصہ تھے۔ اسی طرح 90 میں جا کے پھر اس اپوزیشن میں بھی رہے، اور خود جیتے بھی تھے، خود اپنی سیٹ بھی جیت گئے تھے، اور اچھی خاصی سیٹس تھیں ان کی، اور پھر تھوڑے عرصے کے لیے حکومت میں بھی رہے تھے۔ وہ الیکشن بھی ٹھیک تھا کیونکہ مولانا صاحب اس اسمبلی کا اور اس حکومت کا، یا اس اسمبلی کا کم از کم حصہ ضرور تھے۔ 93 کی حکومت آئی جس میں بے نظیر صاحبہ جو تھیں وہ وزیر اعظم بنی، اور اس وقت بھی انہیں آفر کی گئی، کیونکہ اس ٹائم بھی وہ اپنی سیٹ جو تھے ڈیرہ اسماعیل خان والی وہ جیت گئے تھے، تو انہوں نے آفر کی کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں، تو وہ اسمبلی میں آ گئے۔ تو وہ والے الیکشن بھی دھاندلی زیادہ نہیں تھے، شفاف تھے، کیونکہ مولانا صاحب اسمبلی میں تھے اور حکومت کا بھی حصہ تھے۔ پہلا موقع جب آیا ناظرین وہ تھی 1997 میں، جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے۔ پیپلز پارٹی کی 18 سیٹیں تھیں، وہ اکثر سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو 18 سیٹوں کے ساتھ بھی آئے اسمبلی میں۔ مولانا صاحب جو تھے یہ اسمبلی سے باہر ہو گئے، بالکل ایسے ہی جیسے 2018 میں ہوئے، خود اپنی سیٹ بھی ہار گئے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، ابھی تو خود میرے خیال میں 8 10 12 سیٹیں ہیں ان کی پارٹی کی، وہ خود نہیں جیتے، لیکن اس زمانے میں صرف بلوچستان میں 2 NA کی سیٹس جیتی تھی انہوں نے۔ تو 97 میں الیکشن کے بعد وہ اسی طرح احتجاج کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ سڑکوں پہ تو اس قسم کا رواج اس ٹائم نہیں تھا، یا خیر تھا بھی، تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے، یہ جعلی اسمبلی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے جب سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہی مایہ ناز قسم کے صحافی ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے اس وقت جنگ کے لیے ان کا انٹرویو کیا 1997 میں۔ یہ ناظرین میرے سامنے، یہ میرے پاس یہ انٹرویو ہے ان کا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے جب ایک سوال پوچھا کہ مولانا صاحب آپ کی 1997 سے پہلے کی سیاست کچھ اور ہے، 97 کے بعد کی کچھ اور ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اسمبلیوں سے باہر ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے آپ اپنی سیاست کہتا۔ آگے سے مولانا صاحب کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم معذرت خوانا سیاست کریں گے، یعنی کیونکہ اسمبلی سے باہر ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم معذرت خوانا سیاست کریں گے، کیوں ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم ویسے ہی ہیں، ہم باہر ہیں، ہم احتجاجی سیاست کریں گے، ہمیں دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا ہے، ہمیں جس طریقے سے پہلے ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ مولویوں کی سیاست مسترد کرتے ہیں، جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ہم پاپولر ہیں تو ہمیں دھاندلی کے ذریعے ہروایا گیا، بھول جائیں کہ معذرت خانہ سیاست کریں گے۔ تو انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے پھر اگلا سوال پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ ذہن میں رکھیں ان کا جواب کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اصل مسئلہ اسمبلی کے اندر نہیں ہوں میں، اصل یہ مسئلہ ہے، تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ ناظرین، یہ والے جب سوالات میں پڑھ رہا تھا اور جب میں نے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید میں 1997 میں نہیں ہوں بلکہ 2018 میں ہوں، 2018 میں ہوں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2018 میں 21 سال بعد بالکل ہو بہو وہی باتیں تھیں، کیونکہ 21 سال بعد وہ اسمبلی سے باہر ہو گئے تھے اور میں یہاں پہ
سب سے جو اہم الیکشن ہے اس کو میں بھول گیا ہوں، وہ تھا 2002 کا۔ عمران خان صاحب جو خود پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ الیکشن دھاندلی زدہ تھا۔ بینظیر کی تو پیٹریوٹ بنائی گئی تھی، پیپلز پارٹی کو توڑا گیا تھا، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ الیکشن 2002 کا دھاندلی زدہ تھا، کہ عامر نے بنایا تھا، اور کاف لیگ بنائی تھی، کنگ لیگ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ۔ نواز شریف صاحب باہر تھے، وہ تو ویسے انہوں نے کم سیٹیں جیتی، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو تھا وہ 2002 کا دھاندلی زدہ تھا۔ اور ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جن کا یہ میرے سامنے ایک بیان پڑا ہوا ہے 2002 کا، یہ الیکشن سے 5 یا 6 دن بعد کا ہے، جس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یورپی یونین والے ویسے ہی مار رہے ہیں انہیں ہم سے متحدہ مجلس عمل کے، کیونکہ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے، تو متحدہ مجلس عمل سے انہیں خوف ہے کہ ہم مولوی ہیں، ہم جیت گئے ہیں، وہ یہ کہیں دھاندلی نہیں ہوئی۔ ناظرین سنیں، 2002 کے الیکشن میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہیں دھاندلی نہیں ہوئی، اور یہی وہی الیکشن تھا، وہ الیکشن تھا جس کے نتیجے میں بڑے عرصے کے بعد شاید مولانا صاحب کی موجودگی میں، ان کے والد صاحب سی ایم رہے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں، مولانا صاحب کی پارٹی جو تھی، یعنی متحدہ مجلس عمل میں ویسے تو 6 پارٹیاں تھیں، لیڈنگ میں یا تو جماعت اسلامی تھی یا پھر یہ تھی، تو مولانا صاحب کیا بن گئے، ان کی پارٹی سی ایم، اکرم درانی صاحب سی ایم رہے، وہاں پہ وزارت اعلیٰ سنبھالی، یہاں پہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں وہ خود تھے اور اپوزیشن میں تھے، تگڑی اپوزیشن تھی، تو وہ والے الیکشن دھاندلی زدہ نہیں تھے جو کہ ایک عامر نے کروائے تھے۔ تو یہ ہے مولانا صاحب کی کچھ سیاست جس کو پڑھ کے ہنسا ہی جا سکتا ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اسی قسم کے ماحول ہیں۔ ایک چیز اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں، اسی 2002 کے سیاست میں خود اور نہیں کوئی مولانا صاحب کے اپنے اتحادی، جس میں قاضی حسین احمد صاحب بھی تھے اور باقی بھی تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا 2006 میں 7 میں۔ انہوں نے کہا جی ہم عامر کی حکومت کو اس ٹائم یہ ہے، کچھ مسئلے مسائل تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میرے پاس اس کی بھی خبریں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، جس نے متحدہ مجلس عمل سے علیحدہ ہونا ہے ہو جائے۔ پھر انہوں نے یہ ڈراوا دیا کہ استعفے دینے سے کے پی کے میں، یا اس وقت سرحد تھی کے پی کے میں، اور اس میں سرحد میں اور بلوچستان میں گورنر راج لگنے کا خطرہ ہے، ہم استعفے نہیں دیں گے، آپ جو کرنا ہے کر لیں، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، استعفوں کے لیے ہم پہ پریشر ڈالا، یا ہماری جماعت کو توڑا جا رہا ہے۔ پہلے اس قسم کی توجیحات جس طرح وہ پیش کرتے ہیں وہ انہوں نے کی، اور پھر اینڈ پہ آگے انہوں نے کہا ہم مشرف کے سربراہی میں ہی الیکشن لڑیں گے، ہم استعفے نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی مولانا صاحب کی سیاست کا کچھ رخ، ہم کوشش کریں گے کبھی یہ خبریں آپ کو شیئر بھی کریں، اس کے اوپر اسکرین پہ بھی دکھائیں۔ اب آتے ہیں آخر میں ایک چھوٹی سی جو اندر کی خبریں ہیں، 2 خبریں اندر کی۔ ایک یہ ہے کہ نون لیگ کے لیڈر ہیں، لیڈنگ ایم این اے ہیں لاہور کے، اور ان کے ساتھ لیڈنگ ایم پی اے ہیں، آپ کو اسکرین پہ دونوں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ نظر آتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے کل یا پرسوں کہ ہمیں تو خود پتہ نہیں کہ ہماری پارٹی کے کتنے لوگ استعفے دیں گے، ٹھیک ہے، کتنے لوگ استعفے دیں گے ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے نون لیگ کی جو اس وقت استعفے دینے کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم گھراؤ کر لیں گے، ہم پتہ نہیں کیا کر لیں گے، اور آئیں گے اسلام آباد، اور یہ ہو جائے گا، جنوری بھی نہیں دیکھے گی، دسمبر نہیں دیکھے گا، تو فروری تک تو بات ہی نہیں جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس مطلب ہے آپس میں کہ ہمارے کتنے لوگ استعفے دیں گے۔ دوسری خبر پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع سے ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے 80 90 یا 90 سے زیادہ استعفے جمع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ شیلہ رضا یا فیصل کنڈی کی بات کو مد نظر رکھیں کہ جس دن ہم الیکشن جیتے ہیں اس دن استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں، تب بھی یا ویسے بھی، لیکن اب اس میں کتنی صداقت ہے، پوائنٹ اس میں صرف یہ ہے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے تو اتنے استعفے جمع ہو چکے ہیں، نون لیگ کے تو ابھی تک سامنے نہیں آئے کہ کتنے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہے پی ڈی ایم کی 2 لیڈنگ جماعتوں کا آپس میں ٹرسٹ کا ایک معیار لیول جو ہے وہ یہ ہے۔ ناظرین یہ 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، فیڈ بیک لازمی دیجیے گا ناظرین۔ آج کے لیے اتنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔